ادارہ نبوت، ادارہ رسالت اللہ نے کیوں قائم کیا؟ دیکھیں، ہم انسان اپنی فطرت اور اپنی عقل میں کمزور ہیں۔ کہیں ہماری فطرت اس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کہیں ہماری عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری فطری اور عقلی کمزوری کو سامنے رکھ کر ادارہ نبوت، ادارہ رسالت قائم کیا کہ جہاں ہم عقلی ٹھوکر کھا رہے ہوں، ادارہ نبوت، ادارہ رسالت ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ جہاں ہماری فطرت ابلیس کے مقابلے میں ڈھیلی پڑ جائے، ادارہ نبوت، ادارہ رسالت ہماری فطرت کو مضبوط سہاروں پہ کھڑا کر دے۔ اب اگر دماغ حاضر ہے تو قرآن کے مطالعے میں ہم اتریں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ اس کا رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو علم و عقل دی، ارادہ اختیار دیا، خیر و شر میں امتیاز دیا، اور یہ ساری چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زمین کا خلیفہ نامزد کر دیا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم انسان دنیا کے اندر معرکہ آدم و ابلیس کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معرکہ آدم و ابلیس کی ایک جھلک جنت کے اندر ہم انسانوں کو دکھا دی۔ آدم اور حوا وہ بھی جنت میں، ابلیس بھی جنت میں۔ ابلیس مستقل آدم اور حوا علیہم السلام کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آخر انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے، لغزش کھا جاتا ہے، ممنوع درخت کا پھل کھا لیتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان علم و عقل دیا گیا ہے، امتیاز خیر و شر دیا گیا ہے، آدم اور حوا علیہم السلام کو اپنی غلطی کے بعد غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، اور جن جاندار الفاظ میں وہ توبہ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ اندر کی دنیا کو ہلا دینے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ نے رحم نہ کیا ہم تو گھاٹے میں رہ جائیں گے، ہم تو نقصان میں رہ جائیں گے۔ اب معرکہ آدم و ابلیس کی جھلک جنت کے اندر بات سامنے آ گئی کہ انسان اپنی فطرت میں بھی کمزور ہے، انسان اپنی عقل میں بھی کمزور ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے منصوبے کے تحت اولاد آدم کو دنیا کے اندر اتار رہے ہیں۔ کس ہدایت کے تحت؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے انسانوں جاؤ، زمین میں بس جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تم زمین میں بس جاؤ گے تمہاری رہنمائی ہماری ذمہ داری، تمہیں گائیڈنس فراہم کرنے کی ذمہ داری ہماری۔ ہم ہدا بھیجیں گے اپنی، کبھی نبوت اور رسالت کی شکل میں، کہیں کلام الہی کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے ہماری ہدایت کی اتباع کی، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا خطرہ ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کر دیا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے ادارہ نبوت، ادارہ رسالت اس لیے قائم کیا ہے کہ ہمارے عقل کا ضعف، ہماری فطرت کی کمزوری، اس کو سہارا مل سکے نبوت اور رسالت کے ذریعے۔